مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم اس وکیل کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو، تبھی تو تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تھی۔ معیز نے ایمن کو بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے اس کی گردن اور سینے کو دیکھا۔ وہ نشان صاف ظاہر کر رہے تھے کوئی مرد اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا رہا ہے۔ درندے، چھوڑو مجھے، وہ وکیل اب میرا شوہر ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور یہ نشان میری مرضی سے لگے ہیں، میرے وجود پہ زبردستی نہیں کی، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایمن کو معیز سے نفرت تھی، وہ آج بھی اس کی درندگی بھول نہیں پائی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے دانش کو پکارنے لگی، مگر معیز جنونی ہوتا۔ دانش سنجیدگی سے اس فائل کی طرف دیکھے جا رہا تھا جب اچانک سے ایک نسوانی آواز آئی، مجھے طلاق لینی ہے اپنے شوہر سے۔ ایمن کی دھیمی سی آواز سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس وقت وہ بلیک رنگ کے 3 پیس میں ملبوس گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، آخری دفعہ فائلز کو دیکھ رہا تھا جب اتنی رات کو اپنے سامنے موجود ایک لڑکی کو دیکھ کر دانش کو حیرت ہوئی۔ دیکھیں، ابھی تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، اب صبح آئیے گا، صبح میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا، یا آپ مجھے اپنا نمبر دے جائیں۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے یہاں پہ رہنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ دانش اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس نے بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، چہرے پہ مار پٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ، نیلی کلائیاں، جھکی ہوئی نگاہیں۔ اس میں ایسا کیا تھا؟ دانش ایک لمحے کے لیے اس سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا تھا۔ پلیز مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں دوبارہ اس درندے کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی تھی اور دانش کو حیرت ہو رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، مگر وہ بار بار ضد کر رہی تھی، اسے دانش کے ساتھ ہی جانا ہے۔ دانش تھوڑا پریشان ہو گیا، آپ ہیں کون اور کہاں سے آئی ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولتی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر تھا وہاں سے کوئی آ جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں، یہ کہتا ہوا اسے گاڑی کی طرف لے کے آیا۔ اتنی رات کو کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر میں لے جانا اس کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھا، کسی کا پلان بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس لڑکی کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کر مجبوری میں دانش کو اسے اپنے گھر لے آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ مسلسل ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا بند کریں، یہ پانی پی لو۔ اس کے سامنے پانی والا گلاس رکھا، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بولیں، کیا بات ہے؟ دانش نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ میرے شوہر ہیں نا، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، مجھے گھر سے بھگا کے لے گئے تھے، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی، بس مجھے اسے خلا چاہیے۔ خلا لینے کے بعد اب کہاں جائیں گی؟ وہ نرمی سے دوبارہ سے گویا ہوا، کہیں بھی چلی جاؤں گی، کہیں بھی جا کے مر جاؤں گی، لیکن میں اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اس کی معصومیت، اس کی نرم آواز سن کے دانش تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا۔ اتنی معصوم سی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، یہ دانش کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ رونا بند کریں، میں کچھ کہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے دانش نے نرمی سے کہا تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
تمہارے شوہر کو نہیں پتہ تم کہاں ہو؟ آپ لوگ اسے بتائیے گا نہیں، آپ اسے عدالت میں بلائیے گا، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ لیکن آپ اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے بھی تو رہ سکتی ہیں، اس سے خلا لینا ضروری ہے کیا؟ دانش بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دانش کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک انجان لڑکی اس کے پاس تھی، بار بار اسے شیطان بہکائے جا رہا تھا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہتا تھا، نہ ہی اس لڑکی کی معصومیت چھیننا چاہتا تھا۔ اس کے پہلے ہی وجود پہ بہت زیادہ نشان بنے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے کیا؟ وہ نرمی سے دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ وہ کبھی بھی اپنے پاس آئی ہوئی کلائنٹ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی کیس ہوتا تھا وہ سیدھا کیس کی بات کرتا، مگر شاید یہ لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت زیادہ اچھی لگی، جس کی وجہ سے اسے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا تمہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت زیادہ۔ یہ دیکھو نا، یہ میری کلائیوں پہ نشان بنے ہوئے ہیں، یہ میرے منہ پہ بھی کتنے زیادہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے رول کے رکھ دیا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بتائی جا رہی تھی، اور دانش کو حیرت ہو رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں؟ پہلی ہی نظر میں وہ دانش کو ہر بات بتانے لگی تھی، اور ایسے دانش کے ساتھ بات کر رہی تھی جیسے اسے بچپن سے جانتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، باہر لاؤنج میں آ کے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ لے آئیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اور نہ جانے کیوں دانش کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانش کے دل نے نہ جانے یہ کیوں کہا تھا کہ یہی لڑکی تمہارے لیے بنی تھی، اسے ہی تم اپنی زندگی میں قبول کرو۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اسے اپنے کریئر پہ فوکس کیا، ہر چیز کو سیٹ کیا، مگر اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کبھی اسے خوبصورت لڑکی نہیں ملی، اسے کبھی اپنے سٹینڈرڈ کی کوئی لڑکی نہیں ملی۔ معصوم سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ آج پہلی دفعہ ایک ایسی لڑکی اسے ملی جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کی تمنا کرنے لگا، اور 2 دن بعد اس کی ملاقات عدالت میں ہوئی۔ سامنے کھڑے ہوئے اپنے شوہر سے ہوئی۔ معیز کو دیکھتے ہی وہ ڈرنے لگی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے ساتھ دانش کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت عدالت میں وہ شخص اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ 3 پیشیوں کے بعد ہی اسے خلا ہو چکی تھی۔ معیز نے بھی بہت آرام سے طلاق دے دی، کیونکہ اس وقت معیز کو اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کسی غیر مرد کے پاس دیکھ کر معیز کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ نہ جانے کب سے اسے دھوکہ دیے جا رہی ہے۔ خلا کے بعد وہ عدت میں بیٹھ گئی، مگر ایک دفعہ بھی دانش کو یہ نہیں بولا کہ وہ اس گھر سے جانا چاہتی ہے۔ وہ خود اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خلا تو ہو چکی تھی، اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اگر وہ دانش کے گھر سے نکلے گی۔ وہ اس نے عدالت سے بچنے کے لیے اسے طلاق تو دے دی تھی، مگر کہیں نہ کہیں معیز ضرور دوبارہ سے اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ رات کا وقت تھا۔ دانش کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت اس کا ارادہ کچن میں جا کر کافی بنانے کا تھا۔ کافی بنانے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلا، سامنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ سر، میں بہت زیادہ پین میں ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی۔ آپ مجھے کافی دے سکتے ہیں کیا؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ دانش کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور تمہیں کافی دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کافی والا کپ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ جاؤ کمرے میں چلی جاؤ۔ اسے بہت کتراتا تھا، نہ اس کے پاس آتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، مگر یہ تو طے کر چکا تھا کہ اس کی عدت ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لے گا۔ لیکن آپ کی بھی تو کافی پینی ہوگی، وہ دوبارہ سے گویا ہوئی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے کافی دے سکتی ہیں تو یہ آدھی کافی مجھے دے دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ کب لے کے آتی ہوں، آپ کو کافی ڈال کے دیتی ہوں۔ نہ، اس کی ضرورت نہیں، آپ پی لو، اس کے بعد مجھے دے دینا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اتنے محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک سپ لینے لگی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، باہر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ویسے آگے کا آپ نے کیا سوچا ہے؟ دانش کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہے، وہ جیسے خود سے سوال کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ آپ ساری زندگی یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ نرمی سے بولا۔ کہاں جاؤں گی؟ آپ بتائیں مجھے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی۔ وہ خود بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی، اس انداز میں بات کیے جا رہی تھی۔ مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ ویسے ہی کریں گے جیسا میرے ساتھ معیز کرتا تھا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ ایسے لگتے نہیں ہیں، لیکن مجھے پھر بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سچ میں، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ آدھی کافی وہیں چھوڑے وہ خود کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کافی والا کپ دیکھنے لگا۔ کپ اٹھاتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، بے ساختہ ہی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ لڑکی، تمہیں تو میں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ تم نے خود سے محبت کرنے پہ مجھے مجبور کر دیا۔ تم بہت حسین ہو، اور تمہاری معصومیت، تمہاری آنکھوں سے یہ صاف واضح ہے کہ تم محبت کی طلبگار ہو۔ تمہیں محبت چاہیے، اور میں تمہیں وہ محبت دوں گا۔ اس کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ دانش 3 دفعہ اس کے ساتھ شادی کا ذکر کر چکا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو دانش خود پریشان ہونے لگا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے دانش کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دانش کو یہ بات پریشان کرنے لگی۔ وہ کسی قیمت پہ بھی اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا۔ دانش چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، دانش نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟
وہ کتاب سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کافی مرتبہ پوچھا ہے کہ آپ نے آگے کیا سوچا، مگر آپ نے مجھے کوئی صحیح سے جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی میں نے کیا کرنا ہے، وہ ابھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں نے کبھی آپ پہ ہاتھ اٹھایا یا آپ کو کچھ غلط کہا؟ بتائیں مجھے، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسے نہیں ہیں، مجھے بس خوف محسوس ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میں زندگی میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مردوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، پھر بھی میں تو ایک مرد ہوں، میرے ساتھ بھی تو رہتی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اس کے یوں قریب آنے پہ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ مجھے ایک موقع تو دو، میں ثابت کر دوں گا جیسا تم سوچتی ہو ویسا کچھ بھی نہیں، میں تمہیں واقعی میں بہت زیادہ محبت دوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ تو وہ نگاہیں جھکا کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، پریشان مت ہو، یہ کہتا ہوا وہ خاموش ہو گیا۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں تمہارا کوئی بندوبست کر دوں گا، کسی دارالامان میں، یا پھر کوئی تمہیں فلیٹ لے کے دوں گا۔ یوں بغیر شادی کے تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں؟ میں کیوں اتنی زیادہ الجھتی جا رہی ہوں؟ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ یہاں سے جائے گی تو معیز کے ہاتھ لگ جائے گی، اور معیز اسے کسی طور پر بخشنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ باہر آئی تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ شخص اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے کسی چیز کی بھی طلب ہوتی، اس کے پاس پہنچ جاتی، اتنی محبت سے اسے رکھ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل دانش کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دانش، میں بھی آپ کے ساتھ بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہتی۔ دانش کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا، شاید وہ دانش سے دور جانا چاہتی تھی۔ دانش نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں چھوڑ کے کیا کروں، بتاؤ مجھے۔ دانش اس کی بات سن کے دل بہت شدت سے دھڑکا۔ میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے اس نے یہ بات کیسے کی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ گویا جیسے دانش کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ لمحہ بھی آ چکا تھا۔ نکاح کے بعد اس کے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس اتنا اسے یاد تھا کہ وہ پہلی بار معیز کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، تب بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ آج بھی اسی طرح خوف میں مبتلا تھی، نہ جانے آنے والا شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے شادی کی ہے، ساری سوچوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، دانش کمرے میں داخل ہوا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔
ایک خوبصورت سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا سچ میں آپ کے لیے اہم ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولی۔ بہت طریقے ہیں یقین دلانے کے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر گر چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج رات میں نے محض اپنی محبت کا یقین ہی تو دلانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو شدت سے چوم چکا تھا۔ گردن کے اوپر جھکا، وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بار بار اسے معیز کا خیال آ رہا تھا۔ معیز بھی تو اسی طرح سے اس پہ اپنی شدت نچھاور کرتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے محسوس کیا اس شخص کے لمس میں محبت تھی، نرمی تھی، اپنائیت تھی، جو اس پہ لٹائے جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اس کے لمس کو محسوس کیے جا رہی تھی۔ بار بار دل اس کا بہت شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ بجا بجا اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا ہوا مکمل طور پہ اسے خود میں کہیں چھپا چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اپنے سینے پہ چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایمن اس کے سینے پہ مسلسل انگلیاں چلائی جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا پوچھنے لگا، میں کچھ لکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کیا لکھ رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا بولا، اپنا نام تمہارے دل پہ لکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے پہ انگلیاں چلانے لگی۔ دانش نے اسے باہوں میں لے کے آہستہ سے اس کے کندھے کو چوما۔ کیوں؟ دل پہ اپنا نام لکھ رہی ہو؟ میں بہت پہلے ہی تمہارا نام اپنے دل پہ لکھ چکا ہوں، تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ بات تو مجھے کسی اور نے بھی بولی تھی، میرا نام کسی اور کے دل پہ ہے، لیکن بعد میں مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی گئی تھی۔ اب کی بار میں خود اپنا نام آپ کے دل پہ لکھوں گی، آپ مجھے تکلیف نہیں دو گے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ دانش کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت سے قانون پڑھے ہیں میں نے، ایک وکیل ہوں، لیکن کہیں عشق کا قانون نہیں پڑھا۔ کسی قانون میں یہ نہیں دیکھا دل پہ نام لکھنے سے اذیت اور تکلیفیں نہیں دی جاتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا اٹھنے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ آج تو آپ کو نہیں جانا، آج تو آپ کو چھٹی ہے، پھر کہاں اٹھے جا رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے لاڈ اٹھوانا چاہتی ہو۔ دانش نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، وہ اس کے لبوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ اور میں اس دل میں راج کرنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے
اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ شاید اچانک بادلوں کی گرج سے ایمن کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمرے کو چاروں اطراف دیکھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ لیٹ کر سو رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ڈر تھا۔ دانش محسوس کر چکا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا، میرے قریب آؤ، ہر خوف کو چوم کے مار ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کے ایمن کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی محبت کی بھوکی تھی، اسے محبت چاہیے تھی، محبت بھرے جملے چاہیے تھے جیسے وہ شخص بولے جا رہا تھا، اس کے اندر چھپے جا رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، یہ آواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے کے خاموش ماحول میں طوفان سا برپا تھا۔ دانش کبھی کبھی بہت زیادہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں خوف محسوس ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ کیوں ختم ہو جائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ شخص دوبارہ سے میری زندگی میں آئے گا، مجھے تکلیف دے گا، مجھے اذیت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی تمہاری زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا، مگر وہ تو ابھی بھی خوف کھائے جا رہی تھی۔ جا بجا اس پہ اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کی محبت بھری سرگوشیوں کو محسوس کیے جا رہی تھی۔ صبح کو فریش ہو کر نیچے آئی۔ سامنے وہ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہا تھا۔ خوش قسمت ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جنہیں آپ جیسے شوہر ملتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آئی۔ ایک دم سے دانش نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر لیا۔ اور ظالم ہوتی ہیں تم جیسی عورتیں جنہیں سب کچھ آتا ہے، اس کے باوجود بھی معصوم سے شوہر سے کام کرواتی ہیں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ اب جب تک آپ کی بیوی ہوں تب تک تو میرے نخرے اٹھائیں گے نا؟ جب تک کا کیا مطلب؟ مرتے دم تک تم میری بیوی ہو۔ لیکن اب مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ میرے اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ تمہاری محبت میرے لیے عبادت ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کی کمر کو سختی سے دبوچ لیا، اس کو یوں چومتا جیسے اس کی سانسیں روک لے گا۔ تم نے میرے صبر کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کب بولا ہے کہ صبر کیا کریں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی، جب اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا، مگر سامنے جگمگاتا ہوا نمبر ایمن بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے حیرت سے دیکھا، وہ موبائل کو بند کرتا ہوا پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ کس کی کال تھی؟ اس نے دانش سے نرمی سے پوچھا۔ دانش کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے مسکراتا ہوا کہنے لگا، نہیں بس کال آ رہی تھی، کوئی اتنی ضروری نہیں تھی۔ وہ بات کو ٹالتا ہوا بولا، جبکہ ایمن محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ہے جو اسے چھپا رہا ہے؟ کیا محبت کسی قانون کی محتاج ہوتی ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہے۔ محبت کسی قانون کی محتاج نہیں،
محبت جب نکاح میں بن جائے تو ہر لمس صدقہ بن جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کی گال کو چومتا ہوا بولا، اب ناشتہ کرو، مجھے جانا بھی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ مسکراتے ہوئے ہر گزرتے دن کے ساتھ دانش کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ دانش نے اسے اپنی محبت کا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ دانش کے لمس کو محسوس کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ ہر لمحہ اسے دانش کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنائی جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ دروازے کے نیچے سے ایک لفافہ اندر آیا۔ وہ لفافہ اس نے اٹھایا، کھولا تو اس کے اندر ایک خط تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، تم میری ہو۔ یہ پڑھ کے ایمن کانپ گئی، پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے دانش بھی آ چکا تھا۔ اس نے وہ لفافہ پکڑا، اسے دیکھا، فوراً ہی پھاڑ کر پھینک دیا۔ یار کیا فضول میں کسی نے پرینک کیا ہوگا، تم بلا وجہ میں پریشان ہوتی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ مگر دانش کی آنکھوں میں ایک غصہ اتر آیا۔ چلو جاؤ تم کمرے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ باہر نکلنے لگا۔ جب اس نے دانش کا بازو پکڑ لیا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ بس کہیں نہیں جا رہا، یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ کہیں جائیے گا بھی مت، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ مجھے آپ کی قربت میں رہنا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اس رات وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ رات وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، مگر دانش اسے بار بار ہٹا رہا تھا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس ویسے ہی کسی نے بھیج دیا ہوگا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ معیز نے بھیجا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے اٹھی۔ کیا مطلب معیز نے بھیجا تھا؟ اتنا زیادہ سوچنا بند کر دو۔ وہ غصے میں اب کی بار اسے ڈانٹنے لگا۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تم بس فضول میں سوچے جا رہی ہو۔ ان فضول سوچوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میری جان کوئی کچھ نہیں کہے گا جب تک دانش تمہارے ساتھ ہے۔ دانش کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ دانش نے جھک کر اسے چوما اور جیسے وقت وہیں رک گیا ہو، اس کی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ دانش یہ والا ڈریس دیکھیں، یہ والا مجھ پہ بہت اچھا لگے گا، رات کو میں یہی پہنوں گی، بتائیں مجھے یہ والا خرید لوں؟ وہ مسلسل ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، بہت خوبصورت اور حسین لگو گی۔ پیچھے سے آنے والی آواز سن کے اس نے ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے معیز کو دیکھ کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے اس کے کندھے سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، تبھی تو بار بار اس کی طرف جاتی تھی، اس کی طرف مائل ہوتی تھی۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، میں تمہیں اس سے چھین کے رہوں گا۔ تبھی تم گھر چھوڑ کے گئی تھی نا، تمہیں اس کے پاس جانا تھا، وہ وکیل تھا، خلا دلوا دی۔ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے چھڑانے لگی، دانش کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خشک گھونٹ بھرنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ ایک دم سے
کسی نے معیز کے کندھے سے پکڑ کے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ پیچھے ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی، آ کر فوراً سے اس کے سینے سے لگی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ چھپ کر اس کی آنسو چوم گیا تھا۔ رونے کی یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں اپنی جان کے ساتھ ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو بہت شدت سے چوما۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ گھر آنے تک بہت بری طرح سے روتی رہی۔ وہ اسے کچھ کہنے لگا، دیکھو، بالکل پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ اپنی جان کے ساتھ ہوں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، عجیب طرح سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے سوپ پلانے کے بعد اسے باہوں کے حصار میں لیتا ہوں۔ یہ گرم بدن مجھے پاگل کر رہا ہے، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، مگر وہ اس وقت بالکل ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا اسے بوسے دینے لگا۔ بار بار نرم گرم احساس، تمہیں بھی ایسے چاہنے کو دل کرتا ہے؟ جیسے وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ایمن سسکنے لگی، جیسے یہ محبت بھی بخار بن گئی ہو، جیسے تمہارے لمس سے اترتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اگلے دن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ معیز نے اس پہ کچھ کیس کر دیے، یہ سب کچھ، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مگر آہستہ آہستہ اس کیس میں لگائے گئے الزام جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے حق میں ایمن نے بیان دیا تھا، جس میں معیز کو اور زیادہ غصہ آ گیا، مگر اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ دانش کمرے میں داخل ہوا، دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ایمن کو دیکھ کے مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ آج شوہر کو پاگل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مسکراتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بھی بالکل اس کے قریب آ گئی۔ ہاں بالکل، پاگل کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنے دونوں بازو رکھ چکی تھی۔ دانش نے جھک کر اس کی گردن کو چوما۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ آج اتنا زیادہ کیوں شرمائے جا رہی ہو؟ کوئی وجہ ہے تو بتاؤ مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہاں ہے نا وجہ؟ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو چکا تھا۔ اچھا بتاؤ مجھے، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی۔ اب وہ مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اتنی بولڈ کرنے کے باوجود بھی تم مجھے یہ نہیں بتا پا رہی کہ کیا میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب بابا بننے والے ہو؟ وہ اس کے سینے میں ایک دم سے منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ اس شخص کے لبوں پر بہت گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، شدت سے اس کی گردن کو چوما تھا۔ اور تمہیں نہیں پتہ میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ چکا تھا، ہلکی اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ اب دوبارہ تمہاری زندگی میں کبھی معیز واپس نہیں آئے گا،
اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ وہ کبھی میری زندگی میں واپس آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اب ان کی زندگی میں محض خوشیاں تھیں۔ وہ مکمل طور پہ کھل کے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔